اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پاکستان نیوی کا زمین سے فضا میں مار کرنے والا LY-80 میزائل کا کامیاب تجربے کے دوران میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان نیوی نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اس تجربے کے دوران میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نیوی کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نیوی کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نیوی نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کے مطابق اس تجربے کے دوران میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نیوی کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی سے بات کریں گے۔ افتخار شرازی، بتائیے گا، پاکستان نیوی نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ جی بالکل، آج یہ گویا کہ پاک نیوی کی جانب سے یہ تجربہ کیا گیا جو بڑا کامیاب رہا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ فضا میں گویا کہ سمندروں میں اگر فضا میں بھی کوئی خطرہ موجود ہے تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اب پاکستان نیوی کے پاس وہ گویا کہ ریکوائرڈ ایبلٹی آ گئی ہے کہ فضا میں موجود بھی کسی خطرے کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے LY-80 میزائل گویا کہ فضا میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا کہ تجربے کے دوران جدید بحری جنگ کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اور روایتی اور بغیر پائلٹ کے جو صلاحیتوں کے یہ پیش کی گئی ہیں، اور ساتھ میں بھی کہا گیا کہ پاکستان بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جامع مشق کے ذریعے اپنی عملی تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ پاک بحریہ کے مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا اس سے کہا گیا کہ واضح ایک اب ثبوت ملتا ہے۔ مشق کے دوران لوئرنگ منیشن کے ذریعے کہا گیا کہ سبھی اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، کیونکہ سرفس کے اوپر بھی کوئی اگر موجود ہے خطرہ تو اس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ فضا میں بھی کوئی بھی اگر دشمن کا کوئی طیارہ وہاں پہ موجود ہے تو اس کو بھی کس طرح کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج اس کا باقاعدہ طور پہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے LY-80 میزائل کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، افتخار شرازی صاحب، بتائیے گا یہ تجربہ دفاعی صلاحیت میں کیا اضافہ کرتا ہے، اور ساتھ پاکستان کی فضائی دفاعی قابلیت کس طرح مضبوط ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت اس میں بتایا گیا ہے کہ بڑا ہی زبردست قسم کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشن ہے۔ اس سے پہلے زمین سے زمین اور زمین سے فضا اور فضا سے پھر فضا کے اندر مار کرنے والے میزائل پاکستان نے بنے، اور بحریہ اب گویا کہ جہاں پہ جدید آبدوزیں موجود ہیں وہاں پہ اب گویا کہ سمندروں میں بھی فضا میں اگر کوئی خطرہ موجود ہے تو اس کو بھی کس طرح کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر سرفس کے اوپر کوئی ایسا خطرہ موجود ہے تو یہ ایک نیا ایڈیشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور گویا کہ یہ میزائل بڑی کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے بتایا بھی گیا ہے کہ اس کے اندر جدید جو بحری جنگ ہے اس کے جو تقاضے ہیں گویا کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نیا ویپن گویا کہ تیار کیا گیا ہے، تو اس سے یقینی طور پہ جو سمندروں میں پاکستان کے لیے خطرات موجود ہیں ان کے ساتھ بھی کامیابی کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فضائیہ ہو، بریہ فوج یا بحریہ، گویا کہ بحریہ بھی اب اتنی ویل اکوپڈ ہو چکی ہے کہ سمندری راستے سے اگر کوئی پاکستان کے لیے خطرہ موجود ہے تو اس سے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، افتخار صاحب، بتائیے گا کہ میزائل سسٹم کی رینج اور رفتار کیا ہے، اور اس میزائل میں کون سی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اب تو وہ کہ جو اس وقت تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں نیویگیشن، جس میں GPS سسٹم اور باقی جتنے بھی گویا کہ ہائی ٹیک قسم کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ایک طرح سے جدید کوالٹیز ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں جدید ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے ان تمام کو پورا کرتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے جس میں کہا بھی گیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو جدید اس وقت بحری جنگیں ہیں اس میں جو ریکوائرڈ ایک چاہیے صلاحیتیں کسی بھی ہتھیار کے لیے وہ تمام کی تمام اس میں موجود ہیں، اور جیسے بتایا گیا کہ یہ سرفیس ٹو ایئر گویا کہ کسی بھی
کشتی سے بحری جہاز سے اس کو ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ فائر کیا جا سکتا ہے اور اس کی رینج کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. گویا کہ اس میں کمی یا بیشی وہ بھی ایک آپشن موجود ہوتی ہے اور جہاں موجود ہے ہدف اس کو نشانہ بنانے کے لیے LY-80N گویا کہ اس سسٹم کے ذریعے ان اہداف کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ جدید ویپن سسٹم ہے جس میں وہ تمام خصوصیات اور صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو جدید اس وقت وار فیئر ہے اس میں پاکستان کے دفاع کے لیے بھرپور گویا کہ پرفارم کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ LY-80 کے کامیاب تجربے سے دشمن کو کیا پیغام دیا ہے اور یہ میزائل پاکستان کی ساحلی اور جو بحری تنصیبات ہیں اس کے تحفظ میں کیسے مددگار ثابت ہوگا؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے بھی بھارت نے گویا کہ جو کہ ہمارا بہت بڑا ایک نیبرہڈ میں دشمن ہے اور آپ کو یاد ہے کہ جب پلوامہ کے بعد سچویشن اس طرح کی ٹینس ہوئی تھی تو بحری گویا کے راستے سے بھی ایک کوشش کی گئی تھی اور کس طرح پھر اس وقت پاکستان بحریہ نے گویا کے سرویلنس کے بہترین نظام کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ دوزیں انڈیا کی پاکستان کی بحری حدود کی طرف بڑھ رہی تھیں یا آ رہی تھیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر ان کو وارننگ دی گئی اور پھر ان کو واپس لوٹنا پڑا. تو میرے خیال میں آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف فضا کے اندر بلکہ بحریہ کے حوالے سے بھی پاکستان اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ کسی قسم کی بھی موومنٹ پاکستان کی جو آبی حدود ہیں اس میں اس کو گویا کہ وہ چھپ نہیں سکتی. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کوئی ایڈونچر بھی ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس تمام ایڈونچرز کو ناکام بنانے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ جدید آبدوزیں اور ساتھ میں اس طرح کا ویپن سسٹم وہ یقینی طور پہ بہت بڑا ایڈیشن ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمن کو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ اب پاکستان کی نہ صرف فضائی حدود زمینی حدود بلکہ آبی جو پاکستان کی حدود ہیں وہ بھی بڑی مکمل طور پر محفوظ ہے اور دشمن کی جانب سے کسی قسم کا بھی کوئی ایڈونچر اس کا تو جواب بھی دیا جائے گا اور وہ ان نوٹس بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے افتخار صاحب، اس میزائل کا کامیاب تجربہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کے ویپنز ڈیولپ کرتے ہیں تو جو ایک خطرات موجود ہوتے ہیں کسی قسم کے مس ایڈونچر کے یا ایک ایسے ممالک جو سمجھتے ہیں کہ وہ گویا کہ جنگی حوالے سے کہیں خطے کے اندر بڑی طاقت ہیں اور وہ کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے گزشتہ سال آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیا نے 7 مئی کو ایک ایڈونچر کیا اور امپریشن اس وقت یہ دیا گیا کہ شاید ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنری اور پاکستان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آئے گا، یک طرفہ کارروائی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کے امپریشن کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اور ان تجربات کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر وہ فیوچر میں کسی قسم کا کوئی جارحانہ عزائم رکھتا ہے تو پاکستان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس کے ذریعے اس کے مس ایڈونچر کو بری طرح ناکام بنایا جا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کے ویپنز کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطے میں امن استحکام کی جو راہیں وہ کھلتی ہیں کیونکہ دشمن کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب مل سکتا ہے. تو یقینی طور پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن جہاں آپ کو جنگی میدان میں کامیابی دیتے ہیں وہاں پہ خطے میں امن کے لیے بھی بڑے ناگزیر تصور کیے جاتے ہیں موجودہ حالات میں. ٹھیک ہے افتخار صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ میزائل سسٹم کو مستقبل میں کیا مزید اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں. ابھی تو یہ ظاہر سی بات ہے اس نیت سے یا اس نقطہ نظر سے بنایا گیا ہے اور کہ پاکستان کی جو بحری حدود ہیں اس کے جو ساتھ امیڈیٹ کسی قسم کا کوئی بھی اگر کوئی خطرہ موجود ہو تو اسے گویا کہ ڈسمینٹل کیا جا سکے. لیکن آنے والے وقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو میزائل پروگرام تھا اس کی رینج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گویا کہ وہ جو ایڈوانس گویا کہ ایک طرح سے جو ہمیں ویپنری ہم نے ڈیولپ کی ہے ان کی رینجز بھی بڑھی ہیں، ان کے اندر پریسیجن کو بھی بہت زیادہ ایکوریٹ کیا گیا ہے. تو میرا خیال میں اس میں بھی یقینی طور پہ ایسے ہی ہے کہ انیشلی شاید اس کی رینج کو جیسے بتایا گیا کہ ابھی مینشن نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے اہداف کہ جو پاکستان کی حدود سے کہیں باہر بھی ہیں بٹ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور جس طرح پھر پاکستان خلیجی ممالک کے ساتھ ایک طرف سے ڈیفینس پیکٹس میں جا رہا ہے جیسے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے دفاعی معاہدہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں
کوئی وہ ممالک جن کے آپس میں اس طرح کے دفاعی معاہدے ہوں تو ان ممالک کی جانب سے اس طرح کے ویپنری کا ڈیولپ کرنا اور استعمال کرنا اس کے یقینی طور پہ امکانات موجود رہتے ہیں. تو یقینی طور پہ آنے والے وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ویپنز کو مزید ڈیولپ کیا جائے گا, ان کی رینج کو بڑھایا جائے گا اور ان کے اندر جو پریسیجن کا ایلیمنٹ ہے اس کو اور زیادہ بہتر کیا جائے گا. جی افتخار صاحب, اس تجربے کو پاکستان کی دفاعی خود مختاری کے تناظر میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جدید ویپنری کے حوالے سے انڈیجنس ایک طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان خود اپنی آپ کوششوں سے اور ساتھ میں چین جیسے دوست ملک کی جانب سے جو ایک اشتراک ہے دفاعی شعبے میں, اس کے نتیجے میں اس طرح کے ویپن ڈیولپ کر رہا ہے کہ جب اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب یا امریکہ کے اوپر جو انحصار تھا دفاعی لحاظ سے اس میں خاطر خواہ کمی آ چکی ہے. اب پاکستان کے دیکھا آپ نے کہ طیارے ہوں جنگی یا پھر آبدوزیں ہوں یا اسی طرح دیگر میزائل سسٹم ہو اور باقی بھی اپنا ریت, اس میں پاکستان اب لگتا ہے کہ خود کفیل بھی ہے اور ایک طرح سے سب کچھ مقامی طور پہ تیار ہو رہا ہے. اب ڈیپینڈنسی ہماری کافی حد تک ختم ہو چکی ہے امریکہ کے اوپر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان نیوی کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا.